أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. یہ سورہ الحدید کی وہ آیات ہیں جن آیات میں کئی اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے. آج کے درس کا آغاز اس سورہ الحدید کی آیت نمبر 13 سے ہوا. گزشتہ آیت جو آیت نمبر 12 تھی، جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی تھی، وہاں اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے نیکیوں کے نور کو اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے. اور یہ جو آیت نمبر 13 ہے، اس میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اس قسم کے لوگ، ان کو چونکہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول کر کے اس کے بعد کفر کو اپنا لیا، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے باوجود فسق و فجور والی زندگی کو اپنائے رکھا، اطاعت اور فرما برداری سے ہمیشہ انکار کرتے رہے، تو اس قسم کے مرد اور اس قسم کی عورتیں، ان کے لیے قیامت کے دن نور نہیں ہوگا. یہ لوگ دنیا کی زندگی میں جس طرح اللہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دینداروں اور دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی کھیل اس چیز کو وہ سمجھتے تھے، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ مذاق کیا جائے گا. اور وہ ایسے ہوگا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ دیکھیں گے. اور یہ ہم نے پہلے بتایا کہ مستقل الگ الگ یہ جو گروپنگ ہے مردوں اور عورتوں کی، اس لیے اللہ نے یہاں بیان کی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اس چیز کو بیان کر دیا، اور یہ فطرت ہے اور یہ حقیقت ہے. اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اچھی عورتیں
پردہ کرنے والی عورتیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلنے والی خواتین اور عورتیں، وہ اچھی عورتوں کی مجلسوں اور دینی مجلسوں میں جاتی ہیں، اور جو بری عورتیں ہوتی ہیں وہ دوسری قسم کی ان مجالس میں شرکت کرتی ہیں جو مجالس خراب اور بے دینی اور فسق و فجور والی مجالس ہوتی ہیں۔ سورہ نور 18ویں سپارے میں اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان کیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں، گندے مرد گندی عورتیں، سب ایک ہی سسٹم، ایک ہی سوسائٹی، ایک ہی قوم، ایک ہی پارٹی، ایک ہی جماعت ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک صاف ستھرے مرد، پاک صاف ستھری عورتیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ اور سورہ الواقعہ میں بتایا کہ ان کی تقسیم یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اصحاب الیمین دائیں بازو والے اور اصحاب الشمال بائیں بازو والے۔ اور یہاں پہ اسی چیز کو بیان کیا جا رہا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں چیخ چیخ کے پکار اٹھیں گے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے، التجا اور درخواست، بڑے عجیب انداز سے درخواست کریں گے کہ انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھو، نقتبس، تاکہ ہم لے لیں، من نورکم، تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی۔ تم جہاں چلتے ہو، جس طرف چلتے ہو، جہاں تمہارا جس طرف رخ ہوتا ہے، تمہارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی ایک چل رہی ہے، تو تم ذرا ادھر چل کے آؤ، ہمارے جہاں ہم اس وقت مقید اور بند ہیں یہاں تو بالکل اندھیرا ہے، ذرا یہاں بھی کچھ روشنی ہو جائے۔ نقتبس، ہم لے لیں، من نورکم، یہ کسی چیز سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ اور اصل لغت میں آگ کے شعلے کے بھڑکنے کے لیے اقتباس اور قبض کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں یہ لفظ موجود ہے، سورہ قصص اور دوسرے مقامات پر۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ تاکہ ہم تھوڑا سا جو روشن تمہارے پاس ہے اس کو ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ درخواست ہوگی منافقوں کی ایمان والوں سے، تو ان سے کہا جائے گا، قیلا، کہا جائے گا ان سے، ارجعوا وراءکم، تم اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھو، پیچھے جاؤ، پیچھے لوٹ جاؤ، تو فلتمسوا، اور تلاش کرو، نورا، روشنی کو۔ ان سے ایمان والے نہیں کہیں گے بلکہ فرشتوں کی طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک آواز، ایک صدا سنیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم ان سے نور مت مانگو بلکہ پیچھے پلٹو، وہاں جاؤ، وہاں تمہیں روشنی ملے گی۔ علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ان سے کہا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم، پیچھے پلٹو، واپس پلٹو، یہ دو پہلوؤں کی بنیاد پہ ہوگا۔ ایک تو ان کا مذاق اڑانے کے انداز میں کہا جائے گا کہ تمہیں ایمان والوں کی نور کی کیا ضرورت، تم تو خود دنیا میں بڑے آدمی تھے، تم تو یہ کہتے تھے کہ نماز میں، روزے میں، دینداری میں، اس میں کیا رکھا ہے، ہم تو جدید ترقی یافتہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں، اور یہ تو دقیانوسی اور فرسودہ خیالات کے، ان کو چھوڑو، اس میں کیا رکھا ہے۔ تو جب تمہیں اتنا دنیا میں اتنی بڑے بڑے تمہارے دعوے تھے تو تم جاؤ۔ یہ ایک مذاق ہوگا ان کے ساتھ، اور یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے۔ خود سورہ بقرہ قرآن کے بالکل شروع میں منافقوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ انما نحن مستہزئون، یہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، مسلمان کس نے ہونا ہے، ان کو ہم الو بنا رہے ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے کہا گیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے اتنے پیارے، بھلے، اچھے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ان کا دفاع کرتا ہے۔ جب قتال کی بات آئی تو سورہ احزاب میں فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، قتال مومنین کی طرف سے کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں جب ہنسی مذاق کا معاملہ آیا، فرمایا کہ تم جہاں ہو وہیں بیٹھے ہو، تمہاری طرف سے میں ہوں نا، میں تمہارا رب ہوں،
میں ان کے ساتھ اچھی طرح نمٹنا جانتا ہوں. اور یہی چیز قرآن میں دوسرے بعض مقامات پہ یوں ہے کہ یہ لوگ مکر و فریب، سازش اور دھوکہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ چال چلتے ہیں، ہم بھی چال چلیں گے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، قرآن میں دوسری جگہ یہ ہے. اور قرآن ہی میں یہ ہے کہ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، میں بھی اپنی چال چلوں گا. اللہ تعالی خود اپنے آپ کو اپنے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کرتا ہے. تو یہاں ان سے کہا جائے گا کہ تم ان مسلمانوں سے کیوں نور مانگتے ہو؟ یہ تو بقول تمہارے تھرڈ کلاس کے لوگ جن کو تم دنیا میں کہا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا کہ ما اراک ما نرى الا اتبعك ما اراذلنا بادی الرأی. نوح علیہ السلام سے قوم نے کہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں وہ آپ کے ہاں آ کے بیٹھتے ہیں. یہی بات قریش سرداروں نے بھی کہا، اعتراض کو بیان کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ بلال اور یہ فلاں ان کو اٹھا دو. عبداللہ ابن مکتوم جب آئے نابینا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی توجہ ادھر کی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، تو پھر کسی اور کی یہ حرکت اللہ کو کیسے پسند آ سکتی ہے کہ وہ غریب اور نادار اور مسکین لوگوں کو حقارت سے دیکھے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى عبداللہ بن مکتوم وهو يخشى فانت عنه تلهى. سخت تنبیہ اللہ تعالی نے عبداللہ ابن مکتوم کی وجہ سے کی. تو منافقوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں نور کی کیا ضرورت، تم تو خود بڑے لوگ تھے دنیا میں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. جب یہ جائیں گے پیچھے. ہاں، علماء نے ایک دوسری چیز یہاں یہ بیان کی. امام غزالی نے خاص طور پہ اس نقطے کو لکھا کہ یہاں سے یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنے لیے آخرت قیامت کے دن کے نور کے لیے کچھ نہیں کرے گا، اس کو قیامت کے دن نور اور روشنی نہیں ملے گی. منافقوں سے کہا جائے گا کہ تم واپس پلٹ کر دنیا کی زندگی میں جاؤ، وہاں اسلام قبول کرو اور اطاعت کو قبول کرو، نیکیاں کرو، نور کماؤ، پھر یہاں قیامت کے دن حاضری دو تو اس نور کو تم یہاں پاؤ گے. اس کے بغیر اور کوئی راستہ اور طریقہ نور کے حصول کا نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہوگا دوبارہ دنیا کی زندگی میں آنا. تو فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھوں کی اچھی کمائی قیامت کے دن کے لیے نہیں بھیجے گا، اس کو قیامت کے دن نور اور روشنی نہیں ملے گی. اسی لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ تم سے کہا جائے گا کہ دیکھو کہ تمہارے سامنے جو ڈھیر لگا ہوا ہے یہ تمہارے ہاتھوں ہی کی تو کمائی ہے. یوم ينظر المرء ما قدمت یداه، یوم ينظر المرء، ہر آدمی جس دن دیکھ لے گا ما قدمت یداه، جو اس کے دونوں ہاتھوں کی کمائی اس نے آگے بھیجی تھی وہ دیکھ لے گا. تو یہ منافقوں سے کہا جائے گا کہ فلتمسوا نورا، پیچھے دیکھو جاؤ. اب ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکے گا. فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. سور دیوار کو کہتے ہیں، اور اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا، باب. باطنہ فیہ الرحمہ، اس دروازے کے اندر کی سمت، جو اندر کا علاقہ ہوگا وہ تو ان کا ہوگا، ایمان والوں کا، اور اس کے جو باہر کا علاقہ ہوگا وہ ان کا ہوگا جہاں عذاب ہو رہا ہوگا. تو باطنہ فیہ الرحمہ، اندر اس کے رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور اس کا جو ظاہر ہوگا من قبلہ العذاب، ان کی طرف کا اس میں عذاب ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ان کو. اور یہ چیز ہم نے قرآن میں دوسرے بعض مقامات پر بھی دیکھی، دوسرے بعض مقامات پر بھی قرآن میں اس چیز کو ہم نے دیکھا اور پڑھا اور جانا کہ منافق
مرد اور منافق عورتیں، ان کو خاص طور پہ نام لے کر اللہ تعالی بیان کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 68 میں ہے المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے ان کا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، برائیاں پھیلاتے ہیں۔ عورت کے ذریعے برائی پھیل رہی ہے اور مرد کے ذریعے برائی پھیل رہی، یعنی یہ وہ دونوں منافق مرد اور منافق عورتوں کی جماعتیں ہیں جن کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، برائی، فحاشی، بے حیائی، حرام کاری، فساد، بے دینی، اس کو پھیلاؤ جتنے تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہاری صلاحیت ہے۔ ینہون عن المنکر، یأمرون بالمعروف، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کو پھیلاؤ اور نیکیوں سے لوگوں کو روکو، نیکی کے ہر دروازے، ہر نیکی والے راستے پہ دیواریں اور رکاوٹیں کھڑی کرو، دینداروں کو پریشان کرو۔ یہ منافقوں مردوں اور عورتوں کا کام ہے دنیا میں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، خیر اور بھلائی کے کاموں کا جب معاملہ آئے تو ہاتھ روکے رکھو۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کے لیے ہے۔ اسی طرح جب ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کا ذکر آیا تو کہا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کی مدد یوں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے برائی اور گناہ سے روکتے رہتے ہیں اور ترغیب دے دے کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دین کی اور اچھے کاموں کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کو اختیار کیے رہتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ان پہ اللہ تعالی رحم کرے گا۔ یہی ذکر منافق مردوں کا اور منافق عورتوں کا، مشرک مردوں کا، مشرک عورتوں کا، ایمان والے مردوں کا، ایمان والی عورتوں کا سورہ احزاب کی سب سے آخری آیت میں یوں ہے کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سخت عذاب دے گا، مشرکوں کو مرد ہو یا عورت، منافقوں کو مرد ہو یا عورت۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان کی توبہ کو اللہ تعالی قبول کر کے ان کو معاف کر دے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 5 میں ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اگلی آیت میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کا ذکر یوں ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ تو یہ ہے قیامت کے دن کا وہ معاملہ اور وہ منظر اور وہ نقشہ جس کو یہاں سورہ الحدید میں یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 12 میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنی نیکیوں کے نور کو اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے، اور آیت نمبر 13 میں اس مسئلے کو بیان کیا کہ جس کسی نے دنیا کی زندگی میں اپنے لیے اپنے نامہ اعمال میں اپنے ذخیرہ اعمال میں نیکیاں نہیں جمع کی، اس کے لیے قیامت کے دن نور نہیں ہوگا، کیونکہ نور عبارت ہے نیکیوں سے۔ جس کے نامہ اعمال میں نیکی نہ ہو اس کو نور کیسے مل سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی اس چیز کو بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف قسم کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے خود اپنے لیے اس راستے کو پسند کیا اور چنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ والناس علی قدر اعمالہم یمرون علی الصراط، ہر شخص اپنے اعمال کی مناسبت سے پل صراط پر سے گزرے گا اور اس کے ساتھ اس
کا نور اس کی نیکیوں کی مناسبت سے ہوگا. منہم من نورہ مثل الجبل، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا. ومنہم من نورہ مثل النخلہ، کچھ ایسے ہوں گے جن کی روشنی اور نور کھجور کے درخت کی طرح ہوگا. ومنہم من نورہ مثل الرجل القائم، کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا نور اور روشنی ایسے ہوگی جیسے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس مقدار اور اس مناسبت سے. وَأَدْنَاهُمْ نُورًا، سب سے کم نور روشنی اس کی ہوگی من نورہ فی ابہامہ او فی سبابتہ، کم درجے والا، سب سے کم درجے والا وہ ہوگا جس کی روشنی اس کے انگوٹھے یا شہادت کی انگلی سے نکلے گی. شہادت کی انگلی یا انگوٹھا، اس سے روشنی نکلے گی، تھوڑی سی ہوگی لیکن اس کے لیے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے کفایت کرے گی. اور صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہوگا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمع ہوں گے اور کچھ لوگ یہ مطالبہ کریں گے ایمان والوں میں سے کہ ہم اللہ تعالی کی تجلی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی کی طرف سے ہر شخص کو نور ملے گا تھوڑے سے عرصے اور تھوڑے سے وقت کے لیے. یعطا کل انسان منہم منافق او مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جہنم کلالیب وحسک تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنين فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. اس حدیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جابر ابن عبداللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا ہوگا تو اس کو بیان کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کو نور یعنی روشنی دی جائے گی. جو ایمان والے ہوں گے وہ اپنی روشنی کی بدولت نجات پالیں گے، اور جو منافق ہوں گے ان سے نور دے کر ایک مذاق کیا جائے گا کہ نور دے کر پھر اس نور کو اللہ کی طرف سے بجھا دیا جائے گا کہ جیسے تم دنیا کی زندگی میں ہمارا اور ہمارے احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. روشنی دے کر ان سے چھین لی جائے گی. یطفأ نور المنافقین، ان کے پاس جو روشنی ہوگی وہ بجھ جائے گی اور اس طریقے پہ یہ وہ پل صراط عبور نہیں کر سکیں گے اور جہنم کی وادی میں گر جائیں گے. اور جو لوگ پل صراط عبور کریں گے ان کی قسمیں ہوں گی. ایک گروہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوئے. یہ پہلا مرحلہ اور پہلا گروہ ہوگا. اور 70,000 کے قریب وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کے قریب آدمیوں کو لے کر جائے گا. اور اسی طریقے پہ اور لوگ آئیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کی اجازت ملے گی کہ آپ اپنی امت میں سے جس کے بارے میں چاہیں اس کی شفاعت کر سکتے ہیں. شفاعت کے مسئلے کو ہم نے ایک اور درس میں تفصیل سے بیان کیا ہے. وہاں یہ بتا دیا گیا کہ شفاعت کس کس کی قیامت کے دن کس طریقے پہ ہو سکتی ہے. شفاعت کے لیے
بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ شفاعت کو مشروط کیا ہے۔ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی شفاعت اگر ہو سکتی تو پھر مشرک اور منافق سب کو جنت میں لوگ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس شفاعت کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اور قبول کرے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، ہم نے وہاں اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو شفاعت کی اجازت ملے گی، اور پھر ایک وہ مرحلہ آئے گا کہ لوگ جہنم میں اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی سزا پا چکیں گے، جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جل کے راکھ بن جائیں گے۔ انہی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، لیکن وہ مسلمان ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، مشرک کافر منافق نہیں ہوں گے، بلکہ گنہگار فاسق فاجر مسلمان ہوں گے۔ ان کا نمبر سب سے آخر میں آئے گا۔ اس وقت ان کی شفاعت ہوگی جب یہ بالکل جل کر راکھ بن چکے ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ دیکھو، جس شخص نے دنیا کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا تھا، یعنی وہ مسلمان تھا، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرًا، جو کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں اگر نیکی تھی اور ہے، اس کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ فَيَجْعَلُونَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ، اس قسم کے لوگوں کو زندہ کر کے اور جہنم سے نکال کے جنت کی ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ آخری گروہ ہے جو جہنم سے نکل کے آ گیا۔ اب جہنم میں ایسا کوئی شخص باقی نہیں بچا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو، بلکہ اب صرف کافر مشرک اور منافق وہاں ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ہے آخری یہ جماعت، آخری گروہ تھا جہنم میں جلنے والوں کا، جن کے دل میں جو اور رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، اس لیے ان کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال لیا گیا۔ تو جنت کے لوگ ان پہ اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالیں گے، اور فرمایا کہ جس طریقے پہ جھاڑ پانی کے تیز بہاؤ میں جب پانی بہتا رہتا ہے تو کچھ دیر اور کچھ عرصے کے بعد تیز بہاؤ میں تم دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے جھاڑ نکل آتے ہیں، اس طریقے سے آہستہ 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 ان کا بدن بننا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس طریقے کا صحیح بدن بن جائے گا جس طریقے کا بدن ان کا پہلے اصلی حالت میں تھا۔ اور پھر ان لوگوں کو جنت میں اللہ تعالی جگہ دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ تعالی سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ سکتے۔ تو یہ وہ نور تھا، روشنی، جو نیکیوں کی وجہ سے کسی انسان کے لیے اس کا حصول ممکن ہوگا قیامت کے اس شدید دن، جس دن صرف اپنا عمل انسان کے کام آئے گا۔ اب جب منافق مرد اور منافق عورتیں، ان سے جب یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلے تو انہوں نے چیخ و پکار کی کہ ذرا ہمیں تھوڑی سی روشنی دینا، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے اس مسئلے کو ایک اور انداز سے بیان کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ جہنم میں ہوں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آیت نمبر 50 میں 8ویں سپارے میں یہ ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنم میں آگ میں جلنے والے جنت والوں کو دور سے دیکھیں گے، اور وہ کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی ان سے کہیں گے کہ افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ادھر بھی پھینکو، ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہم تو اہل جہنم کے زخموں کا دھون اور پی 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 کے بری حالت ہے، پانی نہیں ملتا۔ افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمیں چاہیے، او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ قالوا، تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ اللہ تعالی نے تم لوگوں پہ حرام کر دیا ہے۔
الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، کون ہے یہ؟ جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق سمجھ لیا، دین اور دین کے حکموں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور یہ صحت اور یہ تندرستی اور یہ مال اور دوسری نعمتیں، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گی، تو اس دھوکے میں پڑے رہے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم نے ان کو بھلا دیا، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح انہوں نے آج کے دن کو بھلایا ہوا تھا ہم نے ان کو آج بھلا دیا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، دنیا کی زندگی میں ہمارے احکامات سے دشمنی کھل کے مقابلہ کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب جب یہ بات نہیں بنی تو اب دوبارہ یہ چیخیں گے۔ اگلی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا یونادونہم، پکار اٹھیں گے، چیخیں گے اور کہیں گے یہ منافق ایمان والوں سے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے، عمرے کرتے تھے، حج کرتے تھے اور نیکیاں کرتے تھے، ہم تو مسلمان تھے۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے جواب دیں گے کہ ہاں بالکل، تم ہمارے ہی محلوں، گھروں اور شہروں، ملکوں میں رہتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ، لیکن تمہارا حال یہ تھا، فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیے ہوئے رکھا، زندگی بھر گمراہی کو تم نے قبول کیا۔ فتنے کا معنی بہت وسیع ہے، میں ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کا فساد، ہر قسم کی بغاوت، ہر قسم کی سرکشی، چھوٹا اور بڑا، انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کا گناہ اس میں شامل ہے۔ ایمان والے ان سے کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں تمہارا حال یہ تھا کہ تمہاری زندگی میں اور تمہارے گھروں میں فتنے کا ہر سامان موجود، ہر برائی، ہر گناہ کی مجلس میں تم سر فہرست، تو تم کس منہ سے آج یہ کہتے ہو کہ ہم تو الم نکم معکم فتنتم انفسکم وتربصتم، دوسری بات سنو، دوسرا بڑا گناہ تمہارا کیا؟ وتربصتم، تم اس انتظار میں رہتے تھے، تم انتظار میں رہتے تھے۔ کس انتظار میں؟ اس انتظار میں کہ کب ان سے جان چھوٹے ہماری، جو صرف جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، صرف حلال اور حرام کا چرچا ان کے ہاں ہوتا ہے، کوئی ان کے ہاں انجوائے نہیں ہوتا، کوئی جدید قسم کی زندگی آخر، اور اس انتظار میں تم رہتے تھے کہ کب یہ مرے، ہماری ان سے جان چھوٹے۔ کچھ اس انتظار میں تھے کہ کب اسلام اور مسلمانوں سے دنیا خالی ہو۔ تمہارا انتظار اسی میں تھا کہ خیر، دین، اسلام، نیکی، بھلائی یہ ختم ہو جائے اور مسلمان ذلیل ہوں، مسلمانوں کو مزید ذلیل اور رسوائی اٹھانی پڑے، ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے، اور کب مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، کب دینداروں کو تکلیف پہنچے، کب یہ خیر کے مراکز بند ہو جائیں، کب مسجدوں میں تالے پڑ جائیں، اور کب یہ ہمیں جو پریشان کرتے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے۔ وتربصتم، تم تو زندگی بھر اسی انتظار میں رہے کہ مولوی سے کب ہماری جان چھوٹے۔ ہر جگہ یہ ہمارے سامنے موجود رہتا ہے، جہاں ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یہ مصیبت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وتربصتم، تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب ان سے جان چھوٹتی ہے، ان سے جان تمہاری چھوٹ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ کروڑوں مسجدیں تو اس زمین کے اوپر آباد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔
تم تو سمجھتے نہیں ہو، تم اگر سمجھتے تو تمہیں تو مولوی کا اور دین کا نام لینے والوں کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ تمہاری بقا، تمہاری اس دنیا کی بقا اسی کے دم سے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ زمین اس وقت تک قائم ہے اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ اللہ کون کرتا ہے؟ یہی تو کرتے ہیں جن سے تمہاری دشمنی ہے، جن کی موت اور جن کے ختم ہونے کا تمہیں انتظار ہے۔ تم بہت خوش ہو، فیصد کم ہو گیا، ان کو اب کوئی نہیں پوچھتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، تم احمقوں کی جنت میں رہتے ہو۔ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی توحید کا نور قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا، اور اس کے حبیب نے یہ کہا کہ ہر دور میں، ہر ملک، ہر علاقے، ہر شہر میں قیامت تک ایسی ایک جماعت ضرور موجود رہے گی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والی۔ تو تم جلن اور حسد میں ڈوب مرو، تمہارے اس انتظار سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار میں رہتے تھے۔ اچھا، تیسری بات، وَارْتَبْتُمْ، شک میں مبتلا رہتے تھے۔ جب بھی تم سے کوئی بات کی جاتی تم شک شبے سے اس کو دیکھتے، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، شریعت کی بات، ہمیشہ شک و شبہ ہوتا کہ یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ اور کیا کرتے تھے تم؟ غرتکم الامانی، تمہاری ٹوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو برس ہا برس نہیں رہیں گے، ہماری کرسی بہت مضبوط ہے، ہم تو مزید کچھ حاصل کر لیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، اور یہود و نصارہ کی طاقت کے بل بوتے پہ ہم بہت کچھ کر لیں گے۔ غرتکم الامانی، تمہاری امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا۔ تم بھول گئے کہ فرعون اور قارون وہ بھی یہی کہا کرتا تھا۔ مصر والوں سے اس نے کہا کہ ام انا خیر ھذا الذی ھو مہین، یہ موسیٰ یہ تو اس کے پاس کیا ہے، اور ھذا الذی تجری من، یہ جو مصر کی نہریں ہیں اور مصر کا خزانہ ہے، اقتدار ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ بے وقوف ہو کی بات سنتے۔ اور قارون جس کے خزانے کی چابیوں کے لشکر اور اس کے ذکر کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، چابیاں اور وہ حشم خدم مالدار ترین شخص کہاں گیا وہ؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ، فرمایا کہ ہم نے اس کو اور اس کے محل کو جو اس نے بڑے شوق اور پیسے دے کے خریدا اور بنایا تھا، اس محل سمیت زمین میں ہم نے غرق کر دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی گروہ، کوئی شخص اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی جب بری آتی ہے کسی کی تو کوئی مدد نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری امیدوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ کی طرف سے تمہیں کہا گیا، بار بار سمجھایا گیا، تمہیں احکامات اور آیات سنائی گئیں، تم نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا، تم اسی میں مست رہے۔ فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم، یہ چار بڑے جرم ہیں جن کو اللہ تعالی یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ جس فرد اور جس پارٹی اور جماعت اور گروہ اور لوگوں، مردوں اور عورتوں میں یہ گناہ موجود ہیں، وہ جان لے کہ ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن میں اہل جہنم کے بڑے بڑے جرائم کو مختلف انداز سے مختلف مقامات پہ اللہ نے بیان کیا ہے۔
ان میں ایک تو یہ جگہ ہے جہاں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ منافق مردوں اور منافق عورتوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ دنیا میں تو تھے لیکن دل سے حقیقت میں تم ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم تو دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور تم نے اپنے آپ کو فتنوں کا مرکز بنایا ہوا تھا، تمہارا پیسہ، تمہارا مال، تمہاری توانائی، تمہاری سیاست اور تمہاری صلاحیتیں یہ ساری کی ساری دین دشمنوں اور دین دشمنوں کے ساتھ تھیں، ان کے لیے تھیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اور دینداروں کے لیے، صالحین متقین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے تم نے کیا کیا؟ شک و شبہ میں مبتلا رہے اور دینداروں اور دین کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے اور مسجدوں کے بے آباد اور ویران اور دینی مدارس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے، اس کی کوششیں کرتے رہے اور یہ امیدیں باندھے تم زندگی گزارتے رہے کہ آج نہیں تو 10 سال بعد ہم اس ملک سے اسلام کو بالکل ختم کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، یہاں تک کہ موت آ گئی، تم مر گئے اور اب وغرکم باللہ الغرور، بڑے دھوکے دینے والے نے تمہیں دھوکے میں رکھا، وہ ہے شیطان، وغرکم، تمہیں دھوکے میں رکھا اس نے، باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے دینے والے نے، اور وہ شیطان تھا کیونکہ وہ تمہارا دوست تھا، اسی کی باتیں تم مانتے تھے اور اسی کے کہنے کے مطابق تم نظام چلاتے تھے۔ تو یہ 4 چیزیں یہاں بیان ہوئی اور اس کے بعد یہی چیز دوسرے انداز سے سورہ المدثر میں اللہ نے بیان کی کہ جہنم میں لوگ جب جائیں گے تو جہنم میں جانے والے کون ہیں اور کیا کیا گناہ کرتے تھے، تو وہ یہ کہیں گے کہ لم نک من المصلین، سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 سے 46 تک، لم نک من المصلین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کی بدترین جگہ ہے، اس میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا تم یہاں کیوں آئے، کس گناہ کی وجہ سے، تو وہ یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہنسی کھیل میں ہم نے زندگی گزار دی، ہنسی کھیل کود، کھیل کو کھیل سمجھ مشغلہ دل نہ بنا، لیکن اب تو کھیل وہ تو پوری قوم کے دل و دماغ پہ اس طریقے پہ اس کا رنگ چڑھا ہے کہ چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک سب کرکٹ کے مریض اور کھیلوں کے مریض بن چکے ہیں۔ تو یہ جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ ہم تو بس دنیا میں کھیل کود، یہی زندگی تھی۔ سورہ الانبیاء کے شروع میں ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لاہیۃ قلوبهم، دل کھیل کود میں لگایا ہوا ہے، کھیل کود کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس کا انجام سوائے رسوائی اور خسارے اور ندامت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جہنم میں جانے والے یہ کہیں گے کہ ہمارا مقصد زندگی کھیل کود تھا، بس یہی زندگی کا مقصد تھا۔ تو کننا نخوض مع الخائضین، کھیلنے کودنے والوں کے ساتھ ہم بھی مصروف تھے۔ کننا نکذب بیوم الدین، قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے۔ یہ بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، قیامت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی چیز یہاں بیان کی کہ یہ جہنم میں جانے والے اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم اور قیامت کے دن نیکیوں کے نور سے محروم اور پلسرات عبور کرنے کے بجائے جہنم میں گرنے والے لوگ، یہ لوگ وہ ہیں جن کے 4 بڑے اہم جرائم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، فتنہ اور فساد، ہر قسم کی برائی میں تم پیش تھے، وتربصتم، اور یہ جو تربص ہے، انتظار، یہ بہت پرانی بات ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات قرآن میں آپ پڑھیں، ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس دور میں بھی، ان زمانوں میں بھی ایسے عادی بدترین مجرم موجود تھے جو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب اس نبی کا انتقال ہو جائے، یہ مر جائے اور ہماری ان سے جان چھوٹے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے
ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، سورہ الطور کی آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرتے تھے یہ تو شاعر ہے، مجنوں ہے، نتربص به ریب المنون، اس کے مرنے کا ہمیں انتظار ہے، کب یہ مرے اور ہماری اسلام اور مسلمانوں سے جان چھوٹے۔ قل تربصوا، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھیے فتح اور جیت کس کی ہوتی ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 98 میں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو ٹیکس اور جرمانہ سمجھتے ہیں۔ علماء نے ارشاد فرمایا اس آیت کی روشنی میں یہ چیز ثابت ہوئی اور معلوم ہوئی کہ جو شخص زکوٰۃ کو، فطرانے کو، صدقے کو، انفاق فی سبیل اللہ کو جرمانہ سمجھتا ہے تو وہ منافق ہے، اس لیے کہ یہاں اس چیز کو منافقت اور منافقوں کے ذکر کے ضمن میں بیان کیا گیا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مسلمان غریب، مسکین، فقیر، لاچار، نادار، مفلس ہو جائیں اور یہ ہمارے محتاج بن جائیں، جیسا کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے ورلڈ بینک اور دوسری تنظیمیں قائم کی ہوئی ہیں کہ مسلمان ملکوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہم سے بھیک مانگیں۔ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ابھی تک فلاں مسلمان ملک ہم سے قرضہ نہیں لے رہا، کیوں؟ حتیٰ کہ اس کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر بالآخر ان بدماشوں سے قرضہ لیتا ہے۔ تو یہ 1400 سال پہلے کی سازش آج ان بڑے بڑے اداروں کی شکل میں بدماشوں سے قرضہ لیتا ہے۔ تو یہ 1400 سال پہلے کی سازش آج ان بڑے بڑے اداروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اس انتظار میں ہے کب مسلمان بھوک سے مر جائیں، یہ غریب اور مسکین ہو جائیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ کالا نشان لگا دیا ہے، غریب اور خوار انہی کو ہونا ہے، عاقبت اور انجام آخر مسلمانوں کے پاس آئے گا۔ اور یہ حدیث ہے، صریح الفاظ ہیں، اس پہ اتفاق ہے امت کا کہ آخر میں ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو پوری دنیا پہ حکومت اور اقتدار اور عروج نصیب ہوگا۔ تو یتربص، اور یہ منافق وہ ہیں جو ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان کب پھنسیں اور کب ان پہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ الذین یتربصون بکم، سورہ نساء آیت نمبر 141 میں فرمائے یہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کب تمہیں تکلیف پہنچے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ دیکھو قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے پیغمبر اس بات کا اعلان کر دو کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، قبیلہ، بھائی، رشتہ دار، احباب، دوست، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے جمع کیا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے گھاٹے اور نقصان کا تمہیں بڑا خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، بڑے بڑے مکانات، کینیڈا، امریکہ، پاکستان میں بڑی بڑی کوٹھیاں جو تم نے آباد کی ہوئی ہیں، ان کے قیمتوں کے گر جانے کا اور سستے ہو جانے کا، کسی کے قبضہ ہو جانے کا تمہیں بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ احب الیکم، تمہیں زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں، اولاد، خاندان، بیوی بچے، مال، جائیداد، ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، جہاد سے یہ چیزیں تمہیں روکتی ہیں۔ اللہ کا فیصلہ سن لو، یہ شدید وعید والی آیت ہے ہم سب کے لیے،
شدید وعید والی سخت ترین آیت ہے کہ اگر تم لوگوں کے خاندان، بیوی بچے، مال جائیداد، دنیا اور دنیا کی چیزیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اگر تم کو ان سے زیادہ محبت ہے اور یہ چیزیں جہاد کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا عذاب بھیجے. فتربصوا، انتظار کرو کب اللہ کا عذاب آئے. اور دیکھو ایک اور بات بھی سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ تعالی کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا جن کے ہاں معیار اتنا گھٹیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ دنیا کی چیزوں سے، ان کے سامنے دنیا کی یہ چیزیں اتنی عظیم اور اتنی گراں اور اتنی قیمتی اور اتنی اہم بن جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، حقوق، اطاعت، اس کی کچھ اہمیت ہی نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 میں فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں، تم ان سے کہو اچھا بھائی دیکھو، قل کل متربص، ہر آدمی انتظار میں ہے نا، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو. قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. تم سے تمہارے شیطانوں نے جو وعدے کیے ہیں تم ان کے پورا ہونے کا انتظار کرو. مجھ سے میرے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں میں ان کے پورا ہونے کا انتظار کرتا ہوں. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، جو وعدے کیے تھے سارے پورے کیے، اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لیکن تمہارے شیطانوں نے اور تمہارے انسانی شیطانوں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ کہاں پورے کیے اور کہاں پورے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ان کی حیثیت وقت کیا ہے؟ ان کی اہمیت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اچھا پھر بھی اگر تمہیں شوق ہے فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کرتا ہوں. وارتبتم، شک، شبہ. قرآن کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب ہدایت کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. پہلا جرم ان مجرموں کا کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ہر برائی میں ملوث کیا کرتے تھے، جس کو یہاں فتنہ کہا گیا. اور دوسری چیز تربص، اسلام اور مسلمانوں کی شکست اور ذلت و رسوائی اور مصیبت اور آفت کے انتظار میں رہتے تھے. اور تیسری چیز ورتبتم، تم شک اور شبے میں مبتلا تھے. ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں، انما المؤمنون الذین، ایمان والے، حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صحیح معنوں میں ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کا شک و شبہ ان کے ہاں نہیں ہونا چاہیے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے بندے ہیں اللہ تعالی کے. اور منافقوں کے بارے میں فرمایا وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، ان کے دل ہمیشہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، شکستہ، اور ہمیشہ ان کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں شک ہی رہتا ہے. فہم فی ریبہم یترددون. اور سورہ قاف کی عید، سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 تھی. سورہ قاف میں فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. جہنم میں
ہر انکار کرنے والے، ہر بدماش مجرم کو پھینک دیا جائے، اس میں وہ بھی ہیں مریب، شک و شبہ کرنے والا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں یہ ارشاد موجود ہے، وَلَا أَشَدَّ مِنْ رِيبَةٍ بَعْدَ كُفْرٍ، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ شک و شبہ ہے۔ شک و شبہ یہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، سچ اطمینان والی بات ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، جھوٹ شک و شبہ ایک ہی بات ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ترمذی ہی میں ہے، ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر وہ چیز جو تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، ہر وہ چیز لے لے جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ اور ظاہر ہے جو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جاتا ہے اس میں کسی قسم کو شک و شبہ نہیں ہے۔ متفق علیہ حدیث میں فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، ان کے بیچ میں کچھ چیزیں شک و شبہ والی ہیں۔ آگے چل کے فرمایا، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شک و شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا، اس لیے شک و شبہ والی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ جو آدمی اتنا جری ہو کہ وہ پرواہ نہ کرے یہ تو چھوٹا گناہ ہے اور چلو ٹھیک ہے یہ تو صرف مکروہ ہے نا، حرام تو نہیں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جاتا ہے۔ لیکن جو چھوٹی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑے گناہ سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شک اور شبہ والی چیز سے ہمیشہ دور رہو۔ اور یہ دنیا کی زندگی میں جنت اور دوزخ، قرآن اور صحابہ اور دین اور اسلام اور شریعت اور احکامات اور اوامر اور نواہی، ان کے بارے میں شک اور شبہ کرنے والے کا معاملہ اور انجام بہت برا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ روایت کرتی ہیں، متفق علیہ حدیث میں صلاۃ کسوف والی طویل حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طویل نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت موقنا وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پہ وحی نازل ہوئی، مجھے بتایا گیا کہ تم لوگوں کو قبر میں آزمایا جائے گا، یعنی سوال و جواب ہوگا۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا، یہ پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا، یقین والا ہوگا، وہ کہے گا یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ واضح نشانیاں اور ہدایت کو لے کے آئے تھے، ہم نے ان پہ ایمان قبول کیا اور ان کی ہم نے اتباع کی، پیروی کی۔ تو فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب تم آرام کی نیند سو جاؤ، ہم جانتے تھے کہ تم نے یہی اچھا جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، جو شک و شبہ والا ہوگا یا منافق ہوگا وہ کہے گا لا ادری، میں تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ دنیا کی زندگی میں لوگ کچھ کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا۔ شک اور شبہ اتنا بڑا جرم ہے، اس سے انسان کا انجام خسارے والے لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کے حوالے سے جب کوئی بات کی جائے تو بلا شک اور بلا تردد کے فوراً اس کو قبول کیا جائے۔ ایمان والوں کی یہ صفت اور نشانی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا آمنا باللہ، یہ کہتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں بات کو۔ شک اور شبہ یہ شیطان
کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے کے بارے میں دل میں تردد اور شک اور شبہ اگر پیدا ہونے لگے، فوراً یہ انسان پڑھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فوراً یہ کہے آمنا باللہ آمنا باللہ آمنا باللہ۔ اور فرمایا کہ وغرتکم الامانی، لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں، امیدوں اور آرزوؤں کے بارے میں ہم نے طویل درس میں یہ چیز بیان کر دی ہے کہ تمناؤں، آرزوؤں، امیدوں کی شرع حیثیت کیا ہے، مسلمان کو کس قسم کی امیدیں اور تمنائیں رکھنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ اچھا کام کیا۔ والعاجز، بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے نفس کی خواہشات کی پیروی کی، وتمنا علی اللہ، اور ایک روایت میں ہے وتمنا علی اللہ الامانی، اللہ کے بارے میں چھوٹی امیدیں اس نے باندھی، لمبی لمبی امیدیں دنیا اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں، اور کفر، شرک، منافقت کے ہوتے ہوئے اللہ کے بارے میں جھوٹی امیدیں۔ تو جب یہ معاملہ ہے ان کا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت کا وقت یا اللہ کا عذاب آ گیا، اور پھر زندگی بھر شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا، اگلی آیت میں فرمایا فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تم کسی قسم کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر یہ ارشاد موجود ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ تو قیامت کے دن کوئی کسی کی طرف سے کسی قسم کا فدیہ بدلہ نہیں دے سکے گا۔ فَالْيَوْمَ لا يؤخذ منكم فدیة ولا من الذین کفروا، نہ تم سے نہ کافروں سے کسی قسم کا بدلہ نہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ فیصلہ سن لو، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہی تمہارا بہترین ساتھی ہے، وبئس المصیر، اور یہ برا انجام ہے۔ یہ وہ انجام ہے جو ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو دنیا کی زندگی میں ان بڑے بڑے جرائم کو انجام دیتے ہیں، جن کو ان آیات میں بیان کیا گیا، اس مقصد کے تحت کہ مسلمان اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھیں اور اس قسم کی زندگی گزاریں جس قسم کی زندگی مطلوب ہے، کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو جانے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مقصد زندگی اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکموں پہ زندگی گزارنا، یہ ہے مقصد زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ چیز دیکھی جاتی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، سلف صالحین اور مسلمانوں میں کچھ کمزوری پیدا ہو رہی ہے اور تنبیہ کی ضرورت ہے، واعظ اور نصیحت کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، رغبت دلانا مقصد ہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے آیات کا نزول ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو بٹھا کے سمجھاتے، حتیٰ کہ دل سے دنیا کی چیزوں کا اثر ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی حنظلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے اپنے گھروں، بال بچے اور عیال میں جاتے ہیں، دنیا اور تجارت اور ملازمت میں جاتے ہیں، حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ تو ہوگا۔ انسان ہر چیز کا اثر جلدی قبول کرنے والا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا اثر خاص طور پر انسان قبول کرتا ہے۔ ایمان والوں کو بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، اس لیے کہا وذکر، بار بار یاد دہانی کیا کریں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بار بار ایک چیز کا بیان کرنا اس سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ فجر کی نماز پڑھیں، پھر ظہر کا ذہن میں تصور ہو، پھر عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، زندگی بھر نمازیں پڑھنی ہیں،
جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، تراویح کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، نفلی صدقہ و خیرات ہے، اسی طریقے پہ حج ہے، پھر عمرے ہیں، نفلی حج ہیں، نفلی عبادتیں ہیں. تو زندگی بھر انسان کو تیار رکھا جاتا ہے. جیسے فوجیوں کو جنگ کی حالت نہ ہو تب بھی ان کی مسلسل ٹریننگ میں وہ رہتے ہیں تاکہ ان کا جسم، ان کا ذہن لڑائی کے لیے تیار رہے. سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ اپنے اہم اور اصل کام کو بھول نہ جائیں. تو مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہے کہ بار بار وعظ اور نصیحت، بار بار یاد دہانی، بار بار رغبت، بار بار اس کو سبق یاد دلانا تاکہ یہ زندگی کے اصل مقصد کو بھول نہ جائے. ورنہ بار بار کی یاد دہانی اگر نہ ہو تو جیسے یہ دنیا کی زندگی میں گیا وہاں گم ہو جائے گا. کفار اور غیر مسلم معاشرے میں گیا وہاں گم ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ ایسی مجالس، ایسے لوگ اور ایسی جگہیں اور ایسے دوست اور احباب پیدا کیے جائیں جو اس شخص کو مقصد زندگی کی طرف بلاتے رہیں. اچھی کتابیں، اچھا لٹریچر، اچھے دوست، علماء کی مجالس اور نفلی روزے اور نفل نمازیں اور قرآن پاک کو تدبر سے پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، قرآن سے دل لگانا، گھر میں اچھی کتابوں کی تعلیم کا ہونا، علماء اور بزرگوں کی مجلسوں میں حاضری دینا، اس سے یہ شخص اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل نہیں ہوتا. ورنہ یہ اس سیلاب میں بہہ جائے گا. اور شیطان کے جو حربے ہیں اتنے نازک اور حساس ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے اہل علم بھی اس کے ان حربوں کو نہیں سمجھ پاتے. اس کے جو مداخل ہیں جہاں سے وہ داخل ہو کے حملہ کرتا ہے بہت نازک ہیں، چھپے ہوئے ہیں، حساس ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں وہ اس کے شر سے بچائے رکھتا ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں. اس لیے ضروری ہے کہ بار بار سبق یاد دلائی، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں اللہ نے دنیا کی زندگی میں کیوں بھیجا. یہ آیت نمبر 16 اس کا تعلق اسی رغبت سے ہے. کہا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا، کیا ابھی وقت نہیں آیا، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، آخرت کی طرف مائل ہو جائیں. آخر کب تک یہ سستی، یہ کاہلی، دین سے دوری اور یہ دنیا پرستی، مادہ پرستی اور یہ دنیا کی زندگی کی دوسری چیزوں میں دل کا لگانا، یہ کب تک ہوگا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ذرا اس بات کو سوچو کہ بھائی تہجد بھی پڑھنے ضروری ہیں، نفلی روزے رکھنے بھی ضروری ہیں، صبح و شام کے وہ اذکار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ پڑھے، صبح و شام کی دعائیں وہ ضروری ہیں. قرآن کے اہم صورتوں حصوں کا حفظ کرنا ضروری ہے. ترجمے کے ساتھ ایک آیت ہی صحیح روزانہ پڑھنی ضروری اور فرض ہے. آخر وہ وقت کب آئے گا؟ کیا وقت ابھی نہیں آیا؟ یہ ہے الم، آیت نمبر 16. الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ سوال ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ ابتدائی 4 سالوں کے بعد ہم سے یہ کہا گیا. لیکن چونکہ یہ صورت مدنی ہے اور عبداللہ ابن مسعود مکہ میں اوائل میں سے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، تو یا تو اس آیت کا نزول 1 سے زائد مرتبہ ہوا ہے، اور یا عبداللہ ابن مسعود جو ارشاد فرما رہے ہیں اس سے مراد اس دور کے لوگ ہیں، یا اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جن صحابہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کو رغبت دلانے کے لیے. اور بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو دیکھا گیا کہ صحابہ میں سے کچھ نئے صحابہ نوجوان ایسے ہیں جو ہنسی مذاق کی کثرت وغیرہ ہونے لگی، یا اللہ تعالی نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد اور قتال اور جہاد کی وجہ سے، اور دوسری اللہ نے جو مہربانیاں کی، دنیا کھل کے سامنے آ گئی. وہ فقر و فاقے اور سختی اور اذیت کا مرحلہ جو مکے میں تھا وہ نہیں رہا، اس لیے یاد دہانی کی گئی. واللہ اعلم. لیکن چونکہ قرآن کی آیات عام ہیں، اس سے مراد صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، ہم آپ بھی ہیں، اور سب ہیں. ہر شخص سے کہا جا رہا ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو، گناہوں میں کمی ہو، آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، اور یہ جو ایسے کام اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آخرت
کے بارے میں غفلت پیدا ہوتی اس کو آپ ترک کر دیں. تو الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، جھک جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو کچھ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور یہ ان کی طرح نہ بنے جو ان سے پہلے گزرے جن کو کتاب دی گئی، فطال عليهم الامد، پھر ان پہ ایک لمبی مدت گزری، فقست قلوبهم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسق بن گئی. تو یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا کہ قرآن پاک ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، دونوں سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن ہی اللہ تعالی کا حقیقی ذکر ہے. تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یا قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے، سمجھ کر سنتے ہوئے، سمجھ کر پڑھتے ہوئے زندگی میں تبدیلی پیدا ہو؟ اور ظاہر ہے قرآن پاک کے پڑھتے ہوئے اور قرآن پاک کے سنتے ہوئے خشیت اور رقت اس وقت طاری ہوتی ہے جب سننے اور پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کچھ سنا جا رہا ہے. لیکن جب حالت یہ ہو کہ نہ پڑھنے والے کو پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو پتا کہ وہ کیا سن رہا ہے، دل کیسے نرم ہو، رقت کیسے طاری ہو، دل اللہ کی طرف کیسے جھکے، زندگی میں تبدیلی کیسے واقع ہو. اس لیے یہاں پر اس چیز کو بیان کیا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل خوف، عاجزی سے اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، قرآن پاک کی تلاوت جب قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کے دل نرم ہو جانے چاہیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآن کی تلاوت احادیث میں اسی طرح بیان کی گئی ہے کہ جب رحمت والی آیت پڑھتے یا سنتے تو رک جاتے، اللہ تعالی سے رحمت طلب کرتے، عذاب والی آیت پڑھتے یا سنتے رک جاتے، اللہ تعالی کی پناہ مانگتے اس کے عذاب سے. جنت والی نعمتوں والی آیات پڑھتے یا سنتے رک جاتے، اللہ تعالی سے نعمتیں، عافیت اور جنت طلب کرتے. اور سخت عذاب والی آیات پڑھتے یا سنتے تو رونا شروع کر دیتے اور پڑھنے والے سے کہتے کہ بس کرو بس کرو، بہت ہو گیا. جیسا کہ احادیث میں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، ایک ایک آیت رات رات بھر پڑھ کے روئے ہیں اپنی امت کی مغفرت کی تمنا اور آرزو اور دعا کے لیے. تو قرآن پاک ترجمے سے سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. سمجھ کے پڑھیں گے دل نرم ہوگا، زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی. اس وقت ہمارا المیہ پوری امت کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اس علم کو عام نہیں کیا گیا کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے. قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے، اسی سے دل نرم ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، سنتے ہوئے پڑھنے والے اور سننے والے یہ بھی دیکھیں کہ آخر وہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، کس کا کلام سن رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن یہ مومن کا دل ہے تو اس کو برداشت کر لیتا ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت اور توفیق کی وجہ سے. اور پھر زندگی میں تبدیلی یوں بھی واقع ہوتی ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے اور قرآن کی دروس کی مجلس میں آنے والے اور قرآن کے ذریعے اپنے دل کو نرم کرنے والوں کا حال یہ ہو کہ جسم پہ کپڑے اگر ان کے حرام ہیں، پیٹ کی غذا حرام ہے، کمائی حرام ہے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے پہ کھایا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، کبیرہ گناہوں میں بری طرح ملوث ہیں، کبیرہ گناہوں پہ اصرار ہے، شرک اور بدعت یہ اعمال اور گھروں اور خاندان اور معاشرے میں موجود ہیں، خود ان کے ہاں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو قرآن پاک کے سننے اور پڑھنے سے تبدیلی اور رقت اس کا حصول ناممکن ہے.
سب سے پہلے کبیرہ گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، صدق دل سے توبہ کرنی پڑے گی، حق والوں کے حق ادا کرنے پڑیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب ہدایت کو، ہدایت کی تمنا اور آرزو اور دعا اور توفیق اللہ سے مانگتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کی تلاوت سنی جائے گی تو اللہ کی طرف سے مہربانی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ چیز یہاں بیان کی گئی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ایک بڑے گناہ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جن کو تورات اور انجیل ہم نے دی تھی انہوں نے طویل عرصے تک اپنی ان کتابوں کو بھلا دیا، اپنی ان کتابوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ان کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان کو بالکل ہی انہوں نے اپنے گھروں اور اپنے معاشرے سے نکال باہر کیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ تو اگر تم لوگ بھی قرآن کو چھوڑ دو گے طویل عرصے تک، اس کی تلاوت، اس پر عمل کرنا چھوڑ دو گے طویل عرصے تک، تو تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے، تم بھی فاسق بن جاؤ گے۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا حق یہ ہے اس کو 3 دن میں ختم کیا جائے، 5 دن میں ختم کیا جائے، 7 دن میں ختم کیا جائے، 10 دن میں ختم کیا جائے، اور مہینے میں اس کو ختم کیا جائے۔ قرآن کو پیٹھ دکھانا اور قرآن کا ترک ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اور یہ رسول قیامت کے دن شکایت کرے گا۔ سورہ فرقان 19 سپارے میں ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو مہجور کر چھوڑ دیا تھا، اس کو ترک کر دیا تھا، اوپر گھر کے اوپر برکت کے لیے اونچی جگہ رکھا ہوا ہے، لیکن سال ہا سال برس ہا برس گزر گئے، اس کو کھول کے پڑھنا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو تمہارے دل سخت کر دیے جائیں گے اور تم فاسق بن جاؤ گے، جیسے تم سے پہلے یہودی اور نصرانی فاسق بن گئے، اپنی کتاب کو پیٹھ دکھانے کی وجہ سے، طویل عرصے تک اس سے دور رہنے کی وجہ سے۔ حالانکہ تورات اور انجیل سے قرآن پاک زیادہ اہم اور زیادہ عظمت والی کتاب ہے، ساری کتابوں کی سردار ہے یہ۔ جب تورات اور انجیل کا یہ حال ہے کہ طویل عرصے تک ان کو چھوڑ دینے سے وہ قومیں فاسق بن گئیں، اللہ کی نگاہ میں وہ گر گئیں، تو پھر ہماری اللہ تعالی سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ ایک آیت آپ روزانہ پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 یا 2 سپارے پڑھیں، ایک آیت، لیکن روزانہ اس کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے، اور یہ تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ ہو، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ یہ تلاوت پڑھیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے اس بات کا گھر میں معمول بنا لیں کہ روزانہ قرآن پاک کا 1 رکوع یا کم از کم چند آیات کسی اچھی تفسیر سے پڑھ کر گھر والوں کو سنائی جائے۔ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور طویل عرصے تک اس کو ترک نہ کیا جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کریں گے ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ تو دل گناہوں سے سخت ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی کثرت سے دل خراب ہو جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ہم نے بارہا اپنے دروس میں اس حدیث کو بیان کیا جو ترمذی میں ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لے وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے دوسرا گناہ کرے تو 2 نقطے بن جاتے ہیں، 3 گناہ کرے 3 نقطے بن جاتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل سیاہ ہو جائے تو اس پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر اس دل والا نہ ہدایت والی بات کو سننا گوارا کرتا ہے، نہ اس کی طرف جانا گوارا کرتا ہے، نہ اس کے بارے میں سوچنا گوارا کرتا ہے، نہ اس کے اعضائے بدن اس کے بارے میں کچھ کرنا گوارا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کچھ تم میں سے کسی سے گناہ ہو تو توبہ کرو اور گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کرو تاکہ گناہ ختم ہو جائے۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها،
جیسے تم سے کوئی گناہ ہو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیا کرو تاکہ وہ گناہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ یہ چیز یہاں بیان کی گئی کہ کبیرہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جائیں ان پہ مہر لگ جاتی ہے، اور جب مہر لگ جائے تو ایسا دل والا فاسق و فاجر بن جاتا ہے، اور اگر قوم مجموعی طور پہ قرآن کو چھوڑ دے تو قوم مجموعی طور پہ فاسق اور فاجر قوم بن جاتی ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھے۔ جب دل سخت ہوا، فسق و فجور میں انسان مبتلا ہوا تو دل مر گیا، اس لیے کہ دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ دل مردہ ہے، دل زندہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اس مثال کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کی مثال زندہ کی سی ہے۔ اللہ کی ذکر سے غفلت کرنے والا، اللہ کو یاد نہ کرنے والا، اس کی مثال مردہ ہے وہ۔ تو یہ چیز یہاں بیان کی۔ اچھا، آخری بات آیت نمبر 17 میں بیان کر دی کہ دل غفلت کی وجہ سے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جائیں تو دل کی بستی بنجر اور ویران ہو جاتی ہے اور دل مر جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں پہ تمہیں ندامت ہے، غفلت اور سستی اور کاہلی اور وہ طویل مدت جو تم نے قرآن کو چھوڑ کے گزاری، اس میں ندامت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، سچے دل سے توبہ کرو اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، اور دیکھو اللہ تعالی مردہ دلوں کو دوبارہ اسی طرح زندہ کر سکتا ہے جس طرح مردہ زمین پر پانی برسا کر مردہ زمین کو اللہ تعالی زندہ کرتا ہے۔ اعلموا، جان لو اس بات کو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالی مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ مثال اس لیے بیان کی کہ اس بات کو تم جان لو کہ تمہارے مردہ دل بھی دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ تم اپنے مردہ دلوں پہ رحمان کے کلام کی بارش کو برسا دو۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے ساری آیات اور سارے حکم بڑی وضاحت سے بیان کر دیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور عقل، صحیح عقل اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مقصد زندگی کو پہچانو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور دعا جو گزشتہ درس میں صدیقی صاحب کو ہم نے دی تھی کہ ساتھیوں میں تقسیم کریں گے، یہ وہ دعا، اس میں ایک بڑا عجیب لفظ ہے کہ اللہ کا رسول یہ دعا کرتا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار زندگی بنا دے، ونور صدری، میرے دل اور سینے کا نور بنا دے، اور وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، میرے سارے جتنے غم ہیں، جتنے جتنی فکر پریشانیاں ہیں، ان سب کو ختم کرنے اور ہٹانے کا سبب اس قرآن کو بنا دے، اور میرے غم کو خوشی میں بدل دے اس قرآن کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جس کو مل جائے اس کو دونوں جہانوں کا خزانہ مل گیا۔ جس کو قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، قرآن کا حفظ نصیب ہو جائے، اور جس کی اولاد، جس کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کو حافظ قاری بنائے، خود قرآن سمجھ کے ترجمے اور تفسیر سے پڑھے، قرآن میں لگ جائے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو سب سے بڑی نعمت دے دی۔ آج ہمارے مدرسے میں ایک بچے نے قرآن حفظ مکمل کیا، اس بچے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج کا یہ دن تم اپنی ڈائری میں لکھ لو، تمہیں اپنی زندگی میں ممکن ہے بڑی بڑی خوشیاں ملیں، بڑے بڑے انعام ملیں، بڑی بڑی چیزیں ملیں، لیکن آج جو خوشی تمہیں ملی ہے تمہاری زندگی میں دوبارہ ایسا خوشی والا دن نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آج قرآن پاک پورا ختم ہو گیا، تمہارے سینے میں یہ کتاب محفوظ ہو گئی۔ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی والا دن آج کا دن ہے،
کہ آج قرآن پورا تمہارے سینے میں 6600 سے زیادہ آیات اس چھوٹے سے سینے میں محفوظ ہو گئی، چھوٹا سا بچہ. یہ معجزہ ہے اللہ کے کلام کا. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سید الاولین والآخرین ہیں، پھر بھی یہ دعا کرتے کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالی دلوں کی مردہ بستی کو اس قرآن کے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اپنے دلوں کی بستیوں کو قرآن سے آباد کرو، آؤ اپنے دلوں کی مردہ بستیوں کو قرآن سے آباد کرو. قرآن کی تلاوت کا نور اور یہ وہ برسات ہے جو جب اس دل پہ برسے گی تو دل دھل جائے گا، صاف پاک شفاف ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ دل وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نور ہوگا، اور جہاں نور ہو وہاں اندھیرا نہیں آتا. یہ ہے اس آیت نمبر 17 میں اس مفہوم اور اس چیز کو بیان کیا گیا کہ دلوں کی مردہ بستیاں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زندہ ہوتی ہیں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. 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 سیدنا محمد